مطلب یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے اس فرمان گرامی میں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو عالم دنیا میں محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد آنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے متعلق بتلا دیا کہ میرے پیارے حسین رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مقام محبوبیت پر ہیں۔ اللہ پاک کن اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے؟ قرآن پاک میں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، محبوب کریم علیہ السلام کی جو پورے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، دل و جان سے محبوب علیہ السلام کی ظاہراً باطناً اتباع اور پیروی کرتے ہیں، یحببکم اللہ، اللہ پاک ایسے بندوں سے قرآن فرما رہے محبت فرماتا ہے۔ پتہ چلا محبوب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا احب اللہ من احب حسیناً، تو واضح کر دیا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا اتنا بلند مقام محبوبیت ہے کہ آپ سے محبت کرنے والوں سے بھی اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ تو تقاضا نص یہ ہے، اس حدیث پاک کا مطلب یہ جا نکلتا ہے کہ میرے پیارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی عالم ہوش میں آنے کے بعد عملی زندگی کا جب آغاز ہوگا تو اپنی عملی زندگی کے نقطۂ آغاز سے لے کر شہادت کی منزل پر فائز ہونے تک میرے پیارے حسین، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ظاہراً باطناً ایسی کامل اتباع فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے عظیم مقام محبوبیت کے اوپر فائز ہوں۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک وسلم کا ارشاد گرامی اسی حدیث پاک کے اندر حسن سند کے ساتھ ہی موجود ہے۔ حسین سبت من الاسباط، فرمایا کہ میرا پیارا حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ وہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ محبوب علیہ السلام کے کئی مبارک نواسے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے پیارے بیٹے ہی پیدا ہوئے، علی بن زینب، جن کا نام محبوب کریم علیہ السلام نے رکھا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے سب سے بڑے نواسے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، یہ محبوب علیہ السلام کے دوسرے پیارے نواسے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات نبی علیہ السلام کے پیارے بھانجے، نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے ہیں امیر المومنین سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ، پھوپھی ذات بہن کا بیٹا بھانجا ہوا کرتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی کا تعلق اور رشتہ نبی علیہ السلام سے وہ صرف کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں قائم ہوا، بلکہ وہ پیدائشی طور پر نبی علیہ السلام کے پیارے بھانجے ہیں۔ ذات بہن حضرت عروہ بنت قریظ کے فرزند ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی صاحبہ اپنے ان پیارے بھانجے کے نکاح میں عطا فرمائی ہے، جن میں سے حضرت عبداللہ بن عثمان پیدا ہوئے، جو 2 سال کی عمر مبارک میں تمام کتابوں میں مثال فرما گئے۔ تیسرے پیارے نواسے محبوب علیہ السلام کے حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات بابرکات میں سے سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ نوجوانان جنت کے سردار رضی اللہ عنہ۔ چوتھے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت مقدسہ سے بھی پہلے 3 نواسے محبوب کریم علیہ السلام کے عالم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ محبوب علیہ السلام نے برحق فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ لیکن اس بات کا علم تو تمام پیارے صحابہ کرام رکھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے کئی نواسے ہیں اور ان میں سے ایک نواسا امام علی مقام ہے۔ پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کا پہلے علم تمام کے تمام پیارے صحابہ کرام کو ہے، تو محبوب علیہ السلام کیوں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ علماء واضح کرتے ہیں کہ یہ الفاظ حسین سبت من الاسباط، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فرمان مقام مدح میں، امام علی مقام کی تعریف و توصیف کے مقام پہ، اور پھر نام لیا حضرت امام علی مقام کا حسین سبت من الاسباط۔ علم معانی کا قاعدہ ہے عربی زبان کا، مقام مدح میں ذکر جو ہوتا ہے وہ اپنی شرائط کے مطابق تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ تو جب اصول یہ ہے تو اب تمام صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی، کیونکہ ان کی مادری زبان عربی ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام
اپنے اس فرمان میں یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ ہم سے پہلے جتنے بھی رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے اولادوں سے نوازا ہے۔ جتنی تو ان میں انبیاء اولادیں ہیں، ان کے پیارے فرزندان، ان کے مبارک پوتے، ان کے مبارک نواسے، جن جن کو نبوت عطا ہوئی، نبوت کی برابری تو کوئی دوسرا مقام نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پاک میں سورہ انعام آیت نمبر 124 کے اندر اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ فرمایا کوئی جتنی عبادت کر لے، جتنی ریاضت کر لے، جتنا متقی اور پرہیزگار بن جائے، جب اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کے لیے وہ تقوی اور طہارت کو اختیار کرے گا تو نبوت کے بعد مقام صدیقیت ہے، وہ صدیقیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ سکتا ہے، لیکن نبوت کے درجے پر کوئی اپنی محنت اور ریاضت اور عبادت اور زہد و تقوی کے ذریعے سے نہیں فائز ہو سکتا، کیونکہ نبوت عطائی اور وحی نعمتوں میں سے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے نبوت اور رسالت کس کس ہستی کے اندر جلوہ گر فرمانی ہے، کس کس کو اس نعمت سے نوازنا ہے۔ فرمایا وہ اللہ پاک شروع سے فیصلہ فرما چکا، اور آدم علیہ السلام اور ان کی مبارک اولاد میں نبوت اور رسالت کے لیے اللہ پاک نے شروع سے ہی مخصوص ہستیاں پیدا فرمائی ہے۔ تو مقام نبوت وہ منفرد مقام ہے کہ اپنی محنت، اپنی عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، کوشش، تاوی سے کوئی اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ ہاں قرآن پاک واضح فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اخلاص دل کے ساتھ ہمیں پانے کے لیے، ہمارا قرب پانے کے لیے ہمارے راستے میں جد و جہد اور مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، یقینی طور پر ضرور بالضرور ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے، ان کو اپنا مقام قرب عطا فرمائیں گے۔ اور نبوت کے بعد اعلیٰ ترین مقام مقام صدیقیت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ صدیقیت کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن نبوت کے درجے پر آپ خود نہیں پہنچ سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور شروع سے اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں یہ ایک مقام نہیں ہے، قرآن پاک میں 20 مقامات ایسے ہیں جہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مقام نبوت اور رسالت کی برابری کوئی دوسرا مقام قرب نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی غیر نبی انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہونا تو کجا، علم کے اندر، مقام و مرتبے کے اندر، قرب ربانی اندر، فیض و برکت کا مورد اور منبع یا فیض و برکت کی آگے رسائی اور تقسیم کے حوالے سے کوئی غیر نبی چاہے جتنی عظیم المرتبہ ہستی ہو، اللہ پاک کے کسی نبی اور رسول کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، افضل ہونا تو کجا۔ تو ہم جو جمہور اہل اسلام ہیں، اہل سنت و جماعت اور علماء اہل تشیع، جہاں ان کے درمیان اور ہمارے درمیان اللہ کریم کی ذات و صفات کے حوالے سے بے شمار عقائد ہیں جو اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع کے بالکل الگ الگ ہیں۔ ویسے تو کلمہ الگ، وضو الگ، نماز الگ، اذان، کوئی ایک مسئلہ اور عقیدہ ایسا نہیں ہے جو ان حضرات کا اور ان حضرات کا آپس میں جو ہے وہ میل کھاتا ہو، نہیں، وہ بالکل ایک الگ اسلام ہے، جمہور کا ایک الگ اسلام ہے۔ ان کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں ان میں ایک بنیادی عقیدے کا اختلاف ہے کہ حضور امیر المومنین، مولا المسلمین، خاتم الخلفاء، امام الاولیاء، سیدنا مولا مرتضیٰ، شیر خدا، شاہ مشکل کشا، کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات بابرکات کو محبوب کریم علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام انبیاء اور رسول سے افضل مانتے ہیں۔ یا جس بھی امامی اثنا عشری عالم کو دیکھیں گے اور اس سے یہ مسئلہ پوچھیں گے، وہ بالکل وہ علن کی ہر کتاب، اردو زبان میں کتابیں عقائد کی، فارسی زبان میں، عربی زبان میں، ان کے علم کلام، ان کے علم عقائد کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں یہ بات ہوتی ہے کہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات سے صرف ایک ہستی عالم خلق میں افضل ہے، اور وہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہیں۔ باقی وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں ان کو وہ مفضول اور کم درجہ مانتے ہیں، اور حضور مولا کائنات اور باقی جو 11 ائمہ اہل بیت اطہار ہیں ان کا واضح عقیدہ ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین شہید کربلا، سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام محمد الباقر، سیدنا امام جعفر الصادق، سیدنا امام موسیٰ الکاظم، سیدنا امام ابو الحسن علی الرضا، سیدنا امام
ابو الحسن محمد التقی سیدنا امام علی النقی سیدنا امام حسن عسکری اور سیدنا امام محمد المہدی موعود جنہوں نے قرب قیامت میں جلوہ گری فرمانی ہے، وہ ان تمام 12 کے 12 ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء اور رسول علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سوچ سراسر قرآن سے ٹکراتی ہے۔ قرآن پاک 20 مقامات پر یہ درس عطا فرماتا ہے کہ عالم انسانیت میں نبوت اور رسالت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور کوئی غیر نبی جتنا بھی اعلیٰ مرتبے کا ہو کسی بھی پیارے نبی علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا حسین صبح من الاسباط، کیونکہ مقام مدح میں ذکر تخصیص کا فائدہ دے رہے ہیں، اس لیے فرمایا ہم سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو ہمارے علاوہ ہیں وہ ہم سے پہلے آ چکے، ہم سب سے آخر پر آخری زمانے کے اندر جو ہے وہ تشریف لا رہے خاتم النبیین ہیں۔ فرمایا ہم سے پہلے کتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیارے بیٹوں سے نوازا، پیارے پوتوں سے نوازا، نواسوں سے نوازا، پھر کتنے پیارے صاحبزادگان، پیارے پوتے، پیارے نواسے، ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ فرمایا جن کو تو نبوت عطا فرمائی ان کی برابری تو مقام و مرتبے میرا حسین نہیں کر سکتا، لیکن انبیاء ما سبق کی پیاری اولادوں میں جتنے بھی غیر انبیاء ان کے پیارے فرزند ہیں، جتنے غیر انبیاء ان کے پوتے ہیں، غیر انبیاء ان کے نواسے ہیں، حسین صبح من الاسباط، فرمایا میرا حسین ان تمام کے تمام سے افضل و اعلیٰ، اور فرمایا ایسا نواسا، ایسا پوتا، ایسا بیٹا اللہ پاک نے کسی اور ہستی کو غیر نبی عطا نہیں فرمایا جو نواسا اللہ پاک نے حسین کی صورت میں مجھے عطا فرمایا۔ حسین صبح من الاسباط۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وہ کریم ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں، اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام باقاعدہ عالم انسانیت میں حضرت امام حسین پر فخر اور ناز فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں حسین صبح من الاسباط کہ اگر غیر انبیاء میں میرے حسین جیسا کسی کا بیٹا ہے، میرے حسین جیسا کسی کا پوتا ہے، میرے حسین جیسا کسی کا نواز ہے، تو آؤ لے کر آؤ ذرا میرے سامنے، میرے حسین کی برابری کوئی نہیں کر سکتا اولادوں کے اندر، ورنہ تینوں اور چاروں خلفائے راشدین بلکہ 5 خلفائے راشدین ہمارے سنت کا عقیدہ ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذوالنورین، حضور سیدنا مولا کائنات اور امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات، یہ مبارک ذاتیں جو ہیں یہ ذاتیں باقی تمام ہستیوں سے افضل و اعلیٰ ذاتیں ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ فضیلت کلی اپنے اپنے دور میں ان ہستیوں کو حاصل ہے، لیکن جتنی اولادیں ہیں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے پیارا بیٹا اور اولاد حضرت حسین کی صورت میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ایسی اولاد کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ میں اللہ کا پیارا محبوب پر حق اپنے پیارے حسین پر ناز و فخر، جس مبارک ہستی کے اوپر محبوب کریم علیہ السلام کتنا ناز اور فخر فرمائے، وہ ہستی کتنی جلیل القدر اور کتنی عظمت والی ہستی ہوگی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے 3 ہستیوں کے متعلق عربی زبان میں ارشاد فرمایا کہ فلان منی و انا من فلان۔ محبوب علیہ السلام نے اپنا چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق مسند احمد میں حدیث صحیح موجود ہے، عباس منی و انا منہ۔ جب عربی زبان میں کسی کا بہت زیادہ قرب بیان کرنا ہو تو پھر یہ ترکیب لائی جاتی ہے۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات بابرکات کی شکایت کرنے کا پروگرام بنایا گیا ایک موقع کے اوپر۔ جامع ترمذی دوسری جلد کتاب المناقب میں حدیث صحیح موجود ہے۔ اس حدیث پاک کو حافظ ابن حجر، امام ذہبی، اتنے بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین نے صحیح قرار دیا۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات بابرکات نے ایک فیصلہ یمن کے اندر کیا، اس سے چند ایک جوانوں نے اختلاف کیا، اور جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شکایت کرنے لگے اس فیصلے اور عمل کی، محبوب علیہ السلام نے ایک ہستی نے شکایت کی، آرادہ ہوں، آپ نے چہرے پر پھیر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کوئی شکایت کرے
محبوب علیہ السلام پسند ہی نہیں کرتے، آپ سننا گوارا ہی نہیں کرواتے۔ اسی طرح اعراض فرمایا، ہمیں بھی قرآن پاک کی یہی تعلیم ہے۔ آج کل فطروں کا دور ہے۔ جب حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ببرکات پر واقع افق میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن ابی سلول، اس نے اپنی جماعت کے ساتھ مل کر شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے اوپر جب حضور ام المومنین پر تہمت باندھی تھی، تو 2 مہینے کے بعد شوال سن 5 ہجری میں 18ویں پارے میں موجود سورہ النور اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کی ذات ببرکات پر نازل فرمائی، اور اس میں واضح طور پر یہ شکوہ فرمایا، لولا اذ سمعتموہ، ایمان والوں کا حق کیا بنتا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جیسے ہی حضور ام المومنین کے خلاف تم نے یہ تہمت سنی تھی تو تم فوری طور پر آگے جواب دیتے، تحقیق تفتیش میں تم لگ گئے، کئیوں نے خاموشی اختیار کر لی، پر میں نہیں آئندہ کوئی منافقین، کفار، مشرکین، دشمنان اسلام اور اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرنے والے لوگ اگر محبوب علیہ السلام کی کسی نسبت کے اوپر، محبوب کے گھرانے مقدس پر، محبوب کے پیارے صحابہ کرام پر اگر کوئی انگشت نمائی کرے، انگلی اٹھائی، تو پھر چپ نہیں رہنا بلکہ فوراً کہہ رہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے، یہ عظیم بہتان ہے جو تم ان ہستیوں کے اوپر باندھ رہے ہو، ان کا دفاع کرنا ہے۔ قرآن پاک نے یہ مبارک طریقہ ارشاد فرمایا۔ تو الغرض حضور مولا کائنات کی شکایت کے لیے نوجوان، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی دوری نہیں تھی، وہ اپنے ذہن میں سمجھتے تھے کہ حضور مولا مرتضیٰ نے یہ فیصلہ درست نہیں فرمایا۔ حضور مولا مرتضیٰ سے بھی انہوں نے اسی وقت بات کر دی تھی، لیکن آپ نے فرمایا میرا اطمینان رکھو، یہ معاملہ بالکل درست ہے۔ اب وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر شکایت کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اعراض فرمایا، توجہ نہیں فرمائی، دوسری طرف رخ انور پھیر لیا۔ دوسرا نوجوان آگے بڑھا، محبوب علیہ السلام نے اس سے بھی چہرہ انور پھیر لیا، بات سنی نہیں ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ تیسری ہستی آئی، پھر چوتھی شخصیت آگے آ گئی۔ 4 بندوں نے آپس میں طے کیا تھا ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ جب چوتھا بندہ بھی یہی کلام کرنے لگا، حضور مولا مرتضیٰ کی شکایت، تو پھر اقبل الیہ بوجہہ، جب وہ نئی شکایت سے باز آ رہے تو پھر محبوب علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ فرمائی، اور میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا، اولست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمام کے تمام اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا نہیں؟ گھٹنوں کے بالوں میں حضور انت اولانا من انفسنا، آقا سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان، آپ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو وعلی مولا ہو، جس کا میں محبوب ہوں پھر میرا علی بھی اس کا محبوب ہے۔ اور ارشاد فرمایا علی ولی کل مومن بعدی، اب جامع ترمذی دوسری جلد کتاب المناقب میں دیکھیں، مستدرک میں دیکھیں، مسند احمد میں دیکھیں، فرمایا میرے بعد جتنے بھی اہل ایمان ہیں جیسی مجھ سے محبت کرنی ہے، میرا علی میرے بعد ہر مومن کا محبوب اور پیارا ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی ارشاد فرما دیا، علی کو کبھی بھی مجھ سے الگ اور دور نہیں سمجھنا، علی منی انا منہ، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، کرم اللہ وجہہ۔ دوستو تیسری وہ ہستی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں امام بخاری، امام ترمذی، امام احمد یہ سارے کے سارے حسن سند کے ساتھ تخریج کر رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ 3 ہستیوں کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت سیدنا عباس محبوب علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں، سیدنا مولا مرتضیٰ محبوب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت امام حسین محبوب علیہ السلام کے پیارے نواسے ہیں، چچا والا رشتہ بزرگوں میں ہے۔ اس وقت جب یہ فرمان جاری فرمایا تھا، کیونکہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں جام شہادت بہت پہلے نوش فرما چکی تھی، فرمایا اس وقت میرے جتنے بھی بزرگی والے رشتے ہیں ان میں میرے سب سے زیادہ قریب میرے چچا جان حضرت عباس ہیں،
چچا زاد بھائی برابری والا رشتہ ہے. محبوب علیہ السلام کے کتنے چچا زاد ہیں، کتنے پھوپھی زاد ہیں، کتنے محبوب علیہ السلام کے نانہالی خاندان میں جو ہے وہ برابری والے رشتے، یعنی کوئی ماموں کی اولادیں، کوئی خالائیں. سگی نہیں ہے ماموں اور خالائیں. حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ کے قریبی عزیز ہے بنو زہرہ میں. تو جتنے برابری والے خاندان میں رشتے ہوتے ہیں، فرمایا میرے پیارے مولا مرتضیٰ میرے سب سے زیادہ قریب ہے، اور جتنی میری اولادیں امجاد ہیں ان میں میرے سب سے زیادہ قریب ہستی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات. نبی پاک علیہ السلام نے جہاں دنیا کے اندر ان کے اس طرح اپنے ارشادات عالیہ سے ارشاد فرما دیے، کیونکہ تاریخ کے اوپر ہم زیادہ اعتماد نہیں کرتے. آج ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے رونما ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جتنا جتنا وہ واقعہ آگے بیان ہوتا چلا جاتا ہے تو جناب جو بندہ بھی آتا ہے وہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق اس کی تعبیر کرتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے. قادر پورامہ میں ایک واقعہ ہو جائے، اگر آپ 10 بندوں سے وہ واقعہ سنیں گے، تھوڑا بہت مضمون کے اندر ہر ایک بندہ اختلافی اور مختلف طریقے سے اس واقعے کو بیان و روایت کرے گا. پھر بڑے بڑے اپنے مقاصد رکھنے والے راوی بھی آئے ہیں تاریخ کے اندر. الغرض محبوب کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ جو چیز واضح کر دیتے ہیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ اتنی عظیم المرتبت ہستی، اور اس مقام و مرتبے کے اوپر آپ پہنچے کہ جب سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدسہ ہو گئی 28 صفر المظفر یا 5 ربیع الاول شریف سن 50 ہجری میں، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدسہ کے بعد حافظ ابن کثیر تک لکھ رہے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ آپ مشرق سے لے کر مغرب تک دیکھ لیجئے، شمال سے لے کر جنوب تک آپ دیکھ لیجئے، لا یساویہ احد ولا یوازیہ. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدسہ کے بعد پورے عالم اسلام کے اندر فرمایا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں تھی جو کسی بھی فضل و کمال میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی برابری کر سکتی. فرمایا برابری کرنا تو کجا رہا، مقام و مرتبے میں امام عالی مقام کے نزدیک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. اپنے دور مبارک کی آپ سب سے بڑی اور سب سے بے مثل و بے مثال ہستی ہے، کیونکہ سب سے بڑی مرکزی ہستی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے. اس دور میں جب یزید جو ہے وہ عملی طور پر چارج سنبھالتا ہے، کیونکہ یزید کو بھی اپنی طبیعت کے متعلق اور مزاج کے متعلق خوب اچھی طرح پتہ تھا کہ میں معاملات کو نہیں چلا سکوں گا، میں معاملات کو نہیں سنبھال سکوں گا. اسی طرح جتنے بھی یزید کے وزیر مشیر تھے، یزید کی حکومتی مشینری تھی، جو یزید سے اچھی طرح آگاہ اور واقف تھے، وہ سارے کے سارے اچھے طریقے سے یہ بات جانتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان تمام کی تمام جو بنیادی ماخذ ہیں ان میں موجود ہے کہ جب یزید کو ولی عہد مقرر کیا گیا تھا اور گورنرز ان سب کی دعوت کرو اپنے دارالعمارت میں کوفہ کے اندر، ان کو بلاؤ اور ان کو موٹیویٹ کرو، ان کا ذہن بناؤ کہ یزید کے بارے میں ایسا سوچا جا رہا ہے، اور پھر ان کا وقت یزید کے علاوہ کسی کو اگلا حکمران نہیں مانیں گے. تو اس طرح باقاعدہ ایک کمپین چلائی گئی. لیکن جیسے یہ خط ملا تھا تو آپ جتنی بھی یہ کتابیں ہیں، علامہ ابن کثیر کی البدایہ تو بالکل آخری کتاب ہو گیا، آپ طبری میں دیکھیے، انصاب الاشراف میں آپ دیکھیے، آپ امام ابن جوزی کی منتظم میں دیکھیے، اسناد کے ساتھ آپ کو بیان کیا جائے گا کہ زیاد نے وہ خط پڑھتے ہی کہا کہ جناب یزید کے اندر تو حناد اتنی بڑی بڑی ناپسندیدہ باتیں، عالم اسلام کے لوگ کس طرح اس کو قبول کر لیں گے. تو الغرض جو خود گورنر ہیں اس دور کے، ان کو بھی پتا ہے کہ یزید کے اندر بڑی بڑی کمزوریاں موجود ہیں، یہ معاملات کو نہیں سنبھال سکے گا. اور بعد میں اسی طرح ہوا جیسے آل رسول اللہ السلام کو قتل کیا، خانہ کعبہ شریف کے ساتھ اس نے کیا حال کروایا، مدینہ طیبہ کے ساتھ اس نے حرمتیں اس نے جناب ختم کر دی ہیں اسلام کی. تو الغرض یزید کی تمام حکومتی مشینری کو اور اس کے ارکان سلطنت کو اچھی طرح پتہ تھا کہ اگر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے تو سن 57 ہجری سے
یعنی 3 سال پہلے سے واضح یہ موقف اختیار کیا تھا کہ انی لا اباشی ولا احمی، بے شک نہ میں یزید کی بیعت کروں گا نہ میرے اہل بیعت کریں گے، میرے گھرانے میں سے کوئی یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ واضح آپ نے موقف اپنایا، اور یہ موقف حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کا بھی ہے۔ حضور ام المومنین رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ آپ بخاری دوسری جلد کتاب تفسیر میں ملاحظہ کیجیے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن حزم انصاری رضی اللہ علیہ اعلان جو ہے انہوں نے فرما دیا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ امام علی مقام نے کیوں بیعت سے انکار کیا؟ کیا آپ کوئی حکومت کا لالچ رکھتے ہیں اور یہ قرار دیتے کہ میں چونکہ محبوب علیہ السلام کا پیارا نواسا ہوں اور اس وقت میرے برابر کی کوئی ہستی نہیں ہے، لہٰذا مجھے ہی منتخب ہونا چاہیے، مجھے حکمران بنانا چاہیے، لہٰذا میں یزید کی بیعت نہیں کرتا؟ کیا اس وجہ سے یزید کی بیعت کا انکار کیا؟ سن 2000 سے میں اپنے اساتذہ کرام جن کا یہ سارا فیض ہے وہ ہمارے اساتذہ کرام جو مثال قسط فرما چکے، اللہ ان کے درجات میں شامل مغفرت فرمائے ہمارے اساتذہ کرام کی، جو عالم دنیا میں جلوہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے سایوں میں برکت رکھے۔ اپنے جتنا ممکن ہو سکا اساتذہ کرام کی خدمت میں سن 2000 سے عرض کر رہے ہیں۔ اپنے دیگر فاضل ساتھی احباب، اپنے ہم ذہن، ہم عقیدہ، ہم سوچ، اس کے علاوہ دیگر مکاتب فکر کے جو محسوس ہوتے ہیں کہ یہ بہت تحقیق کرنے والے، مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، چلو وہ اپنے اصولوں کی روشنی میں، اپنی روایات کی روشنی میں اس چیز کی وضاحت کریں۔ سن 2000 سے لے کر اب اگست 2023 ہے، یعنی 22 سال اور کتنے مہینے ہو گئے کہ خود بھی پوری تحقیق کر رہے ہیں۔ جو کتاب میسر آتی ہے اس میں سے اس مضمون پر، میرے دوستو 22 سال اور اتنے مہینے ہو گئے، اب تک کسی کتاب میں کوئی ضعیف سے ضعیف ہی کم از کم قابل قبول سند کے ساتھ یہ بات مل جائے کہ امام علی مقام نے کبھی ایک مرتبہ بھی کہیں فرمایا ہو کہ میں حکمران بننا چاہتا ہوں اس لیے یزید کی میں بیعت نہیں کروں گا، یا مجھے حکمران بناؤ، یا میں حکمران بننا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ وجل بصیرت پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، امام علی مقام کا آپ کو کہیں بھی یہ فرمان نہیں نظر آتا۔ آپ حکومت کے طالب نہیں، آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ میری بیعت ہو، میں حکمران بننا چاہتا ہوں اس لیے میں یزید کی کیوں بیعت کروں؟ نہیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے دل میں دنیا کی طلب اور خواہش نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ آپ اس جماعت کے فرد ہیں جس جماعت کو اللہ پاک نے تطہیر کا اعلیٰ مقام عطا۔ جب سن 10 ہجری میں حضرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی مبارک بارگاہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی تھی، حضور اب تو پورے کا پورا جزیرہ نمائے عرب حضور کی دسترس میں آ گئے، ہر طرف سے وسائل آ رہے، کوئی سائل خالی نہیں جاتا، لیکن ہم آپ کے اہل بیت اطہار کی یہ حالت ہے کہ مدع علینا اہل البیت شہر کامل ولم یوقد فی بیوتنا النار، ایک کامل مہینہ اب بھی ہمارے اوپر سن 10 ہجری تک اس حالت میں گزر رہا ہے کہ ہمارے گھروں کے چولہوں میں آگ نہیں جلائی جاتی، کیونکہ ہمارے پاس پکانے کے لیے کوئی سامان ہوتا ہی نہیں۔ حضور ہم ایک مہینہ کھجوروں پر، پانی پر اور دودھ کے اوپر گزراکات کرتے ہیں، تو حضور ہم کوئی تعلیمات زندگی کا، سہولیات زندگی کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف بنیادی ترین ضرورت ہمیں کھانے کا یومیہ خرچہ عطا کرتے ہیں۔ یہ جائز مطالبہ تھا، لیکن محبوب علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ کے اوپر گرانی آ گئی۔ اللہ پاک نے 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 تک پورا رکوع نازل فرما دیا، جس میں واضح طور پر فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، کل ازواج کا، آپ اپنی تمام کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سے ارشاد فرما دیجیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کا ساز و سامان اور یومیہ خرچے کا مطالبہ کرتی ہو، تعالین، تو آؤ ساری کی ساری جمع ہو کر میری بارگاہ میں اکٹھی آ جاؤ، امتعکنہ، میں اللہ پاک کا نائب اکبر خلیفہ اعظم ہوں، اللہ کے خزانوں میں سے میں آپ کے یومیہ خرچے کا انتظام کر دیتا ہوں، لیکن آپ خرچہ مجھ سے یومیہ لے لو،
اس کے بعد اسرحکن سراحا جمیلا، بڑے اچھے طریقے سے طلاق دے کر میں تم ہستیوں کو اپنے نکاح سے الگ کر دوں گا۔ یہ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اگر آپ کو یومیہ خرچہ چاہیے اور دنیا کی یہ چیزیں، حضرات امہات المومنین نے کچھ سہولیات زندگی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، نہ ہی تعیشات زندگی کا، بنیادی ترین ضرورت یومیہ خرچے کا مطالبہ کھانے پینے کے لیے کیا تھا جو ایک انسان کی ضرورت ہے، لیکن قرآن اتر آیا۔ یہ 21ویں پارے کی آخری آیت بینہ آپ سورہ احزاب کے اندر ملاحظہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 30، اسرحکن سراحا جمیلا، یومیہ خرچہ بالکل ملے گا، جو دنیا کا ساز و سامان آپ چاہتی ہیں اللہ کے خزانوں میں سے میں اللہ کا نائب اکبر خلیفہ اعظم عطا کر دوں گا، لیکن اس کے بعد اسرحکن سراحا جمیلا، بڑے اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے طلاق دے کر تم تمام کی تمام ازواج مطہرات کو اپنے حرم اور اپنے نکاح سے الگ کر دوں گا۔ قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، میرے حبیب کا قرب ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے، وہ کبھی پانی کے گھونٹ اور کھانے کے لقمے کا مطالبہ بھی نہ کرے۔ اگر اسے یہ چیزیں چاہیے تو پھر محبوب کا امت ہی رہے، آپ کا غلام رہے، آپ کی اتباع کرتا رہے، لیکن قرب کی خواہش نہ کرے۔ اگر میرے حبیب کے ساتھ رہنا ہے تو پھر پانی کے گھونٹ اور کھانے کے لقمے کا مطالبہ بھی نہیں کرے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر تان و تشریح کرنے کے لیے باغ فدق کے مسائل اٹھائے ہوئے، ذرا قرآن کی روشنی میں بیٹھ کر اس مسئلے پر بات تو کسی فاضل کے ساتھ، پڑھے لکھے انسان کے ساتھ کریں۔ حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی مبارک ہستیاں وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی ہستی کسی عظیم قبیلے کی سردار کی صاحبزادی صاحب ہے، کوئی محبوب رسول کی زوجہ محترمہ کسی اور دوسرے مبارک خاندان اور اہم قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، بھائی وہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کا حصہ نہیں ہے، لیکن حضور سیدہ النساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ وہ تو محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات کا مبارک حصہ ہے، محبوب علیہ السلام کا خون مقدس ہے، وہ قرآن کی حافظہ ہے، قرآن کی قاریہ ہے، اور وہ خواتین اسلام جو مجتہدہ مطلقہ کے مقام کے اوپر فائز ہے، سب سے بڑے علمی درجے کے اوپر فائز ہونے والی خواتین اسلام کے اندر صفحے اول میں حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات جلوہ کرے۔ علماء کے علم میں کئی درجے ہیں، 7 درجے کتابوں کے اندر جو استفتاء اور یہ نفع المفتی اور مفتی بنانے والے یہ اصول اور قواعد ہیں، آپ ان کے اندر دیکھیں گے علماء کے 7 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے مجتہد مطلق، تو وہ سیدنا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام محمد الباقر، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ ہستیاں اپنے اپنے مبارک دور کے اندر مجتہد مطلق ہستیاں ہیں جو اصولوں کو باقاعدہ کتاب و سنت کی روشنی میں وضع فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے درجہ مجتہد فی المذہب کا، جیسے ہمارے حنفی مذہب میں امام ابو یوسف ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی ہے، امام زفر ہیں، حضرت امام عثمان بتی ہیں امام اعظم کے شاگرد، یہ ہستیاں مجتہد فی المذہب۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے علم کے اندر مجتہد فی المسائل کا۔ چوتھا درجہ ہوتا ہے اصحاب فتویٰ و ترجیح کا۔ 5واں مرتبہ ہوتا ہے اصحاب نقل کا، جو پوری صحت کے ساتھ ایسے جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارے مذہب کی بات ہے، یہ ہمارے مذہب کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اصحاب نقل جو ہوتے ہیں تو یہ ہستیاں تو الغرض علماء کے 7 درجے ہیں، اور سب سے بڑا عالم ہوتا ہے جو مجتہد مطلق ہوتا ہے۔ ہماری کتنی کتابوں میں حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی نورانی ذات بابرکات میں ہے کہ بے شک آپ کا وصال اقدس تو محض 28 سال کی عمر مبارک میں ہو گیا ہے، لیکن آپ کا علمی مقام علماء امت میں سب سے بلند درجہ آپ مجتہدہ مطلقہ ہستی ہیں، محبوب علیہ السلام کی لخت جگر سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات۔ تو کیا قرآن پاک کا یہ مقام آپ کے علم مقدس میں موجود اور جلوہ گر ہے یا نہیں ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ جس
نے میرے محبوب کے ساتھ رہنا ہے وہ ہر وقت اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھے اور محبوب کی بارگاہ سے نہ وہ ایک پانی کے گھونٹ کا مطالبہ کرے نہ کھانے کے ایک لقمے کا. اور اگر دنیا کی یہ چیزیں چاہیے اور ان چیزوں کے لیے وہ ہے تو پھر اسرے کنہ سراحا جمیلا، طلاق لے اور میرے محبوب کی بارگاہ سے الگ ہو جائے. محبوب کے ساتھ وہ رہے گا جس میں اس طرح کی کوئی سوچ اور خواہش نہیں ہوگی. میرے دوستو، پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ سے تو کائنات میں بڑی زاہدہ اور عابدہ ہستی کو ہم پیش کر سکتے ہیں. الغرض جب یہ مقام نازل ہوا اور اسی میں آیت تطہیر ہے، اسی رکوع کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات اسی رکوع کے اندر تطہیر کی آیت بھی موجود ہے. 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. آج کل تو عموماً آیت تطہیر کا صرف آخری حصہ جو وقف کے بعد ہے وہ پڑھا جاتا ہے. وقف مطلق کے بعد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس سے ہمارے عوام اور نوجوان اور پیارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آیت تطہیر شروع ہی انما سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، آیت تطہیر بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے. تو ذاکر حضرات کی تو مجبوری ہے، وہ اس لیے نہیں عوام کو سناتے کہ اگر آیت تطہیر عوام کے سامنے پوری قرآن پاک میں سے پڑھ دی جائے تو 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33. اگر پوری آیت تطہیر ابتدا سے اختتام تک پڑھ دی جائے تو ہر ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کو بھی ترجمہ سننے کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کریم نے تطہیر کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا ہے. تو سب سے پہلے حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کی مبارک ذات اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ وہ آخری حصہ پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں پر مسئلہ واضح ہو. میں طالب علم آپ کو پوری آیت، اور یہ ہمارا علمی مرکز ہے، ہمارے سب اساتذہ علماء اس چیز سے واقف ہیں. آیت تطہیر اس طرح شروع ہوتی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ پوری آیت میں نے پڑھ دی ہے. اب شروع میں کیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَا میں نون مفتوحہ جو ہے زبر والا نون، یہ کون سا نون ہے؟ مبنی نون ہے. وَقَرْنَا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. مؤنث جمع بہت ساری عورتوں کو خطاب ہو رہا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو خطاب ہو رہا ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، جب تک تمہیں کوئی طبعی ضرورت نہ پیش آ جائے، جیسے علاج معالجے کی خاطر ڈاکٹر حکیم کے پاس خواتین کو جانا پڑتا ہے، یا جب تک کوئی شرعی ضرورت نہ پیش آ جائے جیسے علم دین کے حصول کے لیے یا حج اور عمرے کا سفر کرنا ہوتا ہے، یا جب تک کوئی تمہیں سماجی ضرورت نہ پیش آ جائے جیسے والدین کی زیارت، بہنوں بھائیوں سے ملاقات، ان کی شادی خوشی میں شریک ہونا، کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت کے لیے جانا خواتین کے پاس، یہ سارے اسلام کے اندر سماجی اور معاشرتی امور و معاملات ہیں. تو قرآن نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، جب تک کوئی طبعی ضرورت نہ پیش آ جائے، کوئی شرعی ضرورت نہ پیش آ جائے، کوئی سماجی اور معاشرتی ضرورت نہ پیش آ جائے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، تم تمام محبوب کی مقدس بیویوں نے اپنے گھروں کے اندر ہی ٹھہرے رہنا ہے. اگر مردوں کو خطاب ہوتا تو بھائی پھر تو بیوتکم آتا، کون ضمیر مذکر کی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ آتی، لیکن وہ تو کنہ ضمیر ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ جمع مؤنث حاضر کی ضمیر مجرور متصل ہے مضاف الیہ. تم سب خواتین نے اپنے گھروں کے اندر پھیرا، عورتوں کو خطاب ہو رہا ہے. وَقَرْنَا فِي لَا تَبَرَّجْنَا، فعل نہیں جمع حاضر مؤنث کا صیغہ ہے. لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، اور جیسے پہلے والی جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی پروگرام آتا، فیسٹیول آتا، میلہ عکاظ آتا، حج کا موسم آتا، یا ایسا سیزن آتا جس میں لوگ بہت زیادہ طواف کعبہ کے لیے آتے، تو عورتیں بن سنور کر جناب غیر مردوں کے اور غیر مردوں کے اور غیر مردوں کے مجموعوں میں آ جاتی، بڑا میک اپ کر کے، زرق برق لباس پہن کر، بن ٹھن کے، اور غیر مردوں کو اپنی طرف دعوت نظارہ دیتی. اللہ پاک نے فرمایا یہ دور جاہلیت کا جو طریقہ ہے نا، تم میرے حبیب کی عزت و غیرت ہو، لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، تم نے اس دور کی خواتین والا کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا بلکہ اپنے پردے کا لحاظ اور خیال. آگے فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ،
اگر بہت سارے مردوں کو کہنا ہو تم نماز پڑھو تو پھر واو جمع آتی ہے مذکر کی، اقیم الصلاۃ آتا ہے، تم سب نماز قائم رکھو۔ وہاں نون مفتوح ہے جمع مؤنث کا، اقمنا الصلاۃ، تم ساری کی ساری خواتین یعنی محبوب کی ازواج مطہرات اپنے گھروں میں ہمیشہ نماز برپا رکھو، قائم رکھو، تو تبھی تمہاری نماز جو محبوب نے تمہیں تعلیم فرض پنجگانا ہے، اس کے علاوہ تہجد کی نماز ہے، جتنے رات کے دن کے نوافل میرے حبیب نے تمہیں تعلیم فرمائے ہیں، وہ سارے وقت پر اقیمنا الصلاۃ، پوری زندگی تم نے نماز کو قائم رکھنا ہے۔ وآتینا الزکاۃ، آتا یوتی ایتان سے جمع مؤنث حاضر فعل امر حاضر فاعل، آتینا الزکاۃ، تم سب ازواج مطہرات خواتین، ورنہ مردوں کو تو آتو آیا کرتا ہے، آتینا نون مبنی ہے یہاں پر مفتوحہ، سب خواتین محبوب کی ازواج عزت و غیرت نے زکوٰۃ وقت کے اوپر ادا کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، اگر مردوں کو کہنا ہو، بہت سارے مردوں کو کہنا ہو کہ اللہ کی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، تو پھر اطیعوا اللہ و رسولہ، اطیعوا کہا جاتا ہے، یہاں اطیعوا نہیں اطیعنا جمع مؤنث حاضر کا فعل امر کا صیغہ ہے۔ تم سب خواتین یعنی محبوب کی عزت و غیرت، محبوب کی ازواج مطہرات، ظاہر باطن ہر اعتبار سے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی فرما بردار رہو، ہمیشہ پوری زندگی مثال اقدس تک اطاعت کرتی رہو۔ آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کے گھر والوں، اللہ پاک تم جو محبوب کی بیویوں کے لیے اتنے سخت احکام نازل فرما رہا ہے کہ عام سے عام مسلمان عورت جب شادی شدہ ہو جائے اور نکاح کے بعد اس کی شوہر کے گھر میں رخصتی ہو جائے تو اس کی رہائش کا اور سکنا ریزیڈنسی کا سارا خرچہ اس کے شوہر کے ذمے، عورت کا لباس سردی کا الگ، گرمی کا الگ، شادی خوشی میں جانے کا الگ، والدین سے زیارت کرنے کا الگ، ضرورت کے مطابق لباس سارے کا سارا شوہر کے ذمے، یومیہ کھانا پینا شوہر کے ذمے، بنیادی ضروریات شوہر کے ذمے، علاج معالجہ شوہر کے ذمے۔ فرمایا عام سے عام عورت کو تمہیں اللہ پاک نے شریعت میں یہ حق دیا کہ وہ ان ساری چیزوں کا اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن محبوب کی ازواج تمہارے لیے میں اللہ نے اتنا سخت حکم نازل فرمایا کہ تم پانی کے گھونٹ اور کھانے کے لقمے کا مطالبہ بھی میرے حبیب سے نہیں کر سکتی۔ میں کیوں اتنے سخت احکام تمہارے متعلق جاری کر رہا ہوں؟ یہ لام جو ہے نا، لام کہ انما یرید اللہ لیذھب، اصل میں تو اذھب یذھب اذھاب باب افعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ یذھب آتا ہے، تو یہ پیش کی بجائے رفع جو ہے، پیش رفع کی علامت اس کی بجائے صبر کیوں آگے، نصب کی علامت کیوں آتی ہے؟ یذھب کیوں نہیں پڑھ رہے، یذھب کیوں پڑھ رہے؟ اس لیے کہ لام کہ آ گیا۔ جب بھی لام کہ داخل ہوگا فعل مضارع پر تو ان ناصب مقدر ہو جائے گا، اس لیے زبر پڑھی جا رہی ہے نا۔ لیذھب تو پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ لیذھب تو جب لام کہ ہوتا ہے، جیسے اسلمت لادخل الجنۃ، میں کیوں اسلام لایا تھا کہ میں جنت میں داخل ہوں، اسلمت لارضی ربی، میں اس لیے اسلام لایا تاکہ میں اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر سکوں۔ تو جب بھی لام کہ آتا ہے وہ فعل مذکور کے سبب کو بیان کیا کرتا ہے، اس لیے تمام مفسرین یہ لکھ رہے ہیں کہ اللام للتعلیل، اللام للتعلیل، اللام للتعلیل، کہ یہ آیت محل تعلیل میں ہے کہ وہ جو پیچھے اسی رکوع کی مبارک آیات میں اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ تم پانی کے گھونٹ کا مطالبہ نہیں کر سکتی، کھانے کے لقمے کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اس کی علت بیان کی جا رہی ہے، وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے محبوب کے پیارے اہل بیت اطہار، محبوب کی مبارک ازواج، اتنے سخت احکام میں اللہ نے تمہارے لیے اس لیے عطا کیے کیونکہ میں اللہ ارادہ فرما رہا ہوں تمہارے دلوں سے ہر رجس، دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اللہ پاک تمہارے دلوں سے دور کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہاری روحوں کو، تمہارے باطن کو، دلوں کو اس طرح اپنی محبت، کیوں اللہ کی محبت اس وقت تک دل میں نہیں رکھی جاتی جب تک بال کی نوک کے برابر بھی دنیا کی طلب اور خواہش دل میں موجود ہو، اللہ کی محبت نہیں آیا کرتی۔ اللہ کی محبت کے لیے صاف برتن چاہیے جس میں دنیا کی محبت کا کوئی شائبہ تک نہ ہو،
تو فرمایا لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تم ہستیوں کے لیے باقی تمام امت کی خواتین کے مقابلے میں یہ سخت ترین احکام اس لیے نہیں کہ میں اللہ پاک کو تم ہستیوں سے ناراض ہوں، ہرگز نہیں، میں اللہ پاک تو اپنی محبت کے لیے تم سے دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کروا، ٹھیک ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تاکہ ان سخت احکام کے ذریعے میں اللہ پاک تمہارے دلوں کو اس طرح پاک فرما دوں جیسے پاک فرمانے کا حق بنا۔ اچھا بھئی، اس آیت کی سارے شروع کے الفاظ جمع مؤنث حاضر کے صیغے ہیں۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ آتِينَا الزَّكَاةَ أَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ۔ آیت کے شروع کے سارے کلمات جمع مؤنث حاضر، صرف عورتوں کو خطاب ہو رہا ہے، محبوب کی ازواج مطہرات۔ اس سے پچھلی آیت کیا ہے؟ سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 32، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات، تمام اولات و آخرات خواتین مل جائیں، حضرت آدم علیہ السلام کی زوج محترمہ، تمام انسانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدہ حوا علیہ السلام، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک صاحبزادیاں، مبارک بہنیں، مبارک امیاں، یہ سب مل جائیں، اور آخری ترین جنتی عورت، یہ سب خواتین ایک ہو جائیں، لستن کا احد من، آگے بیان ہے من النساء، فرمایا تمام خواتین ایک طرف ہو جائے اور میرے حبیب علیہ السلام کی زوج محترمہ ایک طرف۔ قرآن فرماتا ہے مکان و مرتبے میں کوئی بھی عورت میرے محبوب کی ایک زوج محترمہ کی برابری بھی نہیں کر سکتی ہے، ان کو ان انبیاء کی نسبت حاصل ہے، ان ہستیوں کو میرے حبیب کی نسبت حاصل ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق زندہ باد۔ تو الغرض اس آیت تطہیر کے بعد والی آیت کو اس لیے جہاں رکھوں، آیت نمبر 34 سورہ احزاب رکھوں، مکمل ہو جاتا ہے۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَاذْكُرْنَا ذَاکَرَ یذکر سے جمع مؤنث حاضر کے امر حاضر معلوم کا صفت ہے، عورتوں کو نہیں خطاب ہو رہا۔ فی بیوتکن، کنہ ضمیر مجرور متصل جمع مؤنث حاضر کی نہیں ہے۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جو میرے محبوب کے ذریعے سے تمہارے گھروں میں قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان آیات کا بار بار ذکر کر رہا ہے۔ تو آیت تطہیر کے سارے شروع والے الفاظ محبوب کی ازواج سے خطاب، آیت تطہیر کی بعد والی آیت ازواج مطہرات سے خطاب، آیت تطہیر سے پچھلی اس سے پیچھے من یقنط منکن، وہ بھی ازواج مطہرات سے، یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج مطہرات کی شان میں یہ پورا رکوع ہی جس میں آیت تطہیر ہے، یہ حضرات امہات المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہم جمہور اہل اسلام، کیونکہ قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں، ہم بالکل دنیا میں انبیاء اور رسل کے بعد غیر انبیاء ہستیوں میں کئی ہستیاں جن کے لیے تطہیر کا مقام مانتے ہیں، لیکن ان ہستیوں میں سب سے پہلے تطہیر کا مقام ملا ہے اللہ کی جانب سے، تو محبوب کی عزت و غیرت، محبوب کے حرم محترم محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو۔ سبحان اللہ۔ جب یہ پورا رکوع نازل ہو گیا، محبوب علیہ السلام نے اس کی حضرات امہات المومنین کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کا معنی مفہوم واضح کیا، تو سبقت لے گئی حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی صاحبہ حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بخاری مسلم، آپ دوسری جلد کتاب التفسیر کھائیے بخاری وغیرہ کی، سب میں سورہ نور کی تفسیر میں آپ کو صحیح سند سے یہ الفاظ ملیں گے کہ جب یہ فرمان کہ اگر سامان لینا ہے دنیا کا اور خرچہ لینا ہے تو پھر آؤ نور، اس کے بعد اسرح سراح جمیلہ، طلاق دے کر میں تمہیں اچھے طریقے سے اپنے آپ سے الگ کر دوں گا۔ سبقت لے گئی حضور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، عرض کی حضور آج کے بعد پانی کے گھونٹ کا مطالبہ نہیں کریں گی، کھانے کے ایک لقمے دنیا کی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، حضور ہمیں اپنے طلاق دے کر اپنی نسبت سے محروم نہ فرمائیے۔ اخترنا اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، ہم نے اللہ کو اختیار کر لیا، اس کے پیارے رسول علیہ السلام کو اختیار کر لیا، والدار الآخرہ، اور جنت کو ہم نے اختیار کر لیا،
دنیا داری کوئی نہیں ہوگی، کوئی ایک چیز کا مطالبہ بھی آج کے بعد آپ کو دیکھ کر باقی تمام امہات المومنین نے بھی یہی کلمات ارشاد فرما دیے۔ جب یہ کلمات ارشاد فرمائے سورہ احزاب میں اللہ پاک کا فرمان نازل ہو گیا، محبوب جب انہوں نے اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام آپ کی ذات بابرکات اور آخرت کے گھر کو اختیار کر لیا ہے، تو محبوب اب میں اللہ پاک آپ پر پابندی لگا رہا ہوں، میرے محبوب آپ نہ ان ازواج کو طلاق دینا اور نہ ان کی جگہ استبدال زوج آخر کوئی دوسری عورت سے نکاح نہ کرنا، اب یہی آپ کی بیوی ہیں آخرت میں۔ تو یہ جو کوئی ذاکر صاحبان اپنے نوجوانوں کو مطمئن کہ جناب ہم تو قرآن میں پڑھتے ہیں تو حضرات امہات المومنین کی اتنی عظمتیں نظر آتی ہیں، اور تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنی باتیں، وہ تو آپ کی دنیا اور آخرت میں زوج ہے۔ پھر ایک گھڑی ہوئی بات، آپ ذرا ان کی مجلسوں میں بیٹھیں گے نا پڑھے لکھے لوگ، تو یہ پھر اپنے بچوں کو کیسے مطمئن کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دراصل نبی علیہ السلام نے وصال اقدس سے پہلے حضور مولا مرتضیٰ کو طلب فرمایا تھا، جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اس وقت تک نبی علیہ السلام نے وصال اقدس نہیں فرمایا، وفات نہیں ہوئی، جب تک حضور مولا مرتضیٰ کو نہیں فرما دیا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ اور میری جتنے ازواج اس وقت گھر میں موجود ہیں، پیارے علی میں حق طلاق آپ کو تفویض کر رہا ہوں، جب بعد میں میرے وصال اقدس کے بعد جس میری زوجہ کو تم چاہو تم طلاق دے سکتے ہو، میں تمہیں اختیار دے گا۔ میرے دوستو، یہ حضرات کو حضرات امہات المومنین محبوب کے صحابہ کرام اور ہر وہ ہستی جس کی اسلام میں سب سے زیادہ کتنی خدمت ہوگی اتنی اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کریں گے۔ ہم کہتے ہیں آپ لوگوں کی بات حجت نہیں، اگر جمہور کی کسی کتاب میں کوئی اس طرح کی بات ہے تو وہ ذرا دکھا دیں، کون سی روایت ہے دنیا جہاں کی کس کتاب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے؟ صرف اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے امہات المومنین کہتا کہ حضور مولا مرتضیٰ کو طلاق کا اختیار تھا اور انہوں نے فلاں موقع پر طلاق۔ قرآن فرمائے کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اب آپ نے طلاق نہیں دینی، ان ہستیوں نے اللہ اس کے رسول علیہ السلام آخرت کے گھر کو اختیار کر لیا اور اب آپ استبدال نہیں فرمائیں گے اور ان کی جگہ پر نئی زوجہ محترمہ کسی ہستی کو اپنی زوجیت کا شرف یہ تھا۔ ہاں وصال اقدس سے کوئی گھنٹہ دو پہلے اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب میں اللہ آپ کو اختیار کر رہا ہوں، طلاق اب بھی ان میں سے کسی کو آپ نہیں دے سکتے، لیکن اگر چاہیں تو میرے حبیب اپنی دنیاوی حیات طیبہ میں جتنا چاہیں مجھے اللہ پاک سے اضافہ کروا لیں اور جس نئی خاتون سے چاہیں میرے محبوب آپ اس سے نکاح فرما لیں۔ محبوب نے فرمایا میں اب دنیا کے مقابلے میں اللہ کی ملاقات کو ہی پسند کروں، کیونکہ صحیح بخاری شریف دوسری جلسہ 638 پر حدیث صحیح ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما من نبی یموت حتی یخیر، کسی نبی علیہ السلام کا اس وقت تک وصال اقدس نہیں ہوا جب تک اللہ پاک نے دنیاوی حیات طیبہ اور وصال اقدس کے درمیان اختیار نہ عطا کر دیا ہو۔ ہمارے محبوب کو بھی اللہ نے اختیار عطا فرمایا، محبوب الازواج نے آپ کو پسند کیا ہے، انہوں نے پانی کا گھونٹ کھانے کے لقمے تک سے دستبرداری کا اعلان کر کے اتق اللہ و رسولہ والدار الآخرہ فرما دیا۔ لہذا حبیب طلاق اب بھی آپ ان میں سے کسی کو نہیں عطا فرمائیں گے، میں اللہ اس پر پابندی لگا رہا ہوں۔ ہاں آپ چاہیں جتنا عرصہ چاہیں میرے حبیب مجھے اللہ پاک سے آپ دنیا میں مزید رہنا، آپ یہ لینے وقت اور جس خاتون بغیر نکاح والی سے آپ چاہتے ہیں میرے حبیب آپ نکاح فرمائیں، جتنی مزید ازواج اپنے حرم میں لانا چاہتے ہیں میرے حبیب آپ کی زندگی بھی آپ کی خواہش کے مطابق دنیاوی لمبی اور جتنی ازواج سے چاہے مزید۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا خلیل صرف اللہ پاک ہے، قرآن مکمل ہو گیا، شریعت کے سارے ضابطے اصول مکمل ہو گئے۔ محبوب کی حدیث صحیح ہے، امام المحدثین امام ابن جوزی صحیح سند سے تخریج کر رہے اور باقی کئی محدثین اکرام محبوب فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، فرمایا جب تک ہمارا دنیا میں رہنا امت کے حق میں بہتر تھا ہم نے دنیا زندگی ادھر جلوہ گری فرمائی، قرآن عطا فرمایا، سیرت طیبہ، سنت بارکہ، اصول ضابطے زندگی کے سب کچھ، اللہ کی بارگاہ کا قرب، سارا فیض و برکت، اور اس وقت وصال کو پسند فرما لیا جب امت کے حق میں وصال فرمانا بہتر تھا، ہم نے وصال کو پسند فرما لیا، ہر معاملے میں مد نظر اپنی امت کو رکھا ہے۔ فرمایا اگر ہم مزید عالم دنیا میں رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے دے گا، لیکن فرمایا اب کتنے سارے مسائل ہیں جن میں پہلے نرمی ہے،
اور جیسے جیسے وصال اقدس قریب آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام تو اتنے زیادہ بارگاہ اقدس میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ حاضری دے رہے ہیں، لہذا ہم جتنا عرصہ اور زندہ رہیں گے، قرآن تو مکمل ہو گیا، لیکن قرآن کے علاوہ جو احکام ہیں ان میں کتنوں میں نرمی ہے، تو وہ تو عین ممکن ہے کہ کسی عام اصول کو مقید نہ کر دیا جائے، خاص نہ کر دیا جائے۔ تو جتنا ہم زندہ رہیں گے نئے نئے احکام کرتے جائیں گے، اور پہلے ہی ہماری امت میں احکام بہت ہیں، لہذا ہماری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی زیادہ احکام کی وجہ سے۔ نہیں، ہم مزید دنیا میں نہیں جلوہ کر رہنا چاہتے، وہ تو محبوب نے اللہ کی ملاقات کو پسند فرما دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا مہلت بھی لے لے، مزید نکاح بھی فرما لے، لیکن میں اللہ کا حکم ہے ان ازواج میں سے حبیب آپ نے کسی کو طلاق نہیں عطا فرمانی، یہ دنیا میں بھی آپ کی ازواج ہے، آپ کو بھی آپ کی۔ تو قرآن جس چیز پر پابندی لگا وحی علی، اس میں حضور مولا کائنات کو محبوب کیسے اختیار عطا فرما سکتے، قرآن کے خلاف کیسے جایا جا سکتا ہے؟ تو الغرض میں گزارے یہ کروں گا کہ جب یہ رکوع پورے کا پورا محبوب نے تلاوت فرما دیا، اس کی تشریح تفسیر بیان فرما دی، امہات المومنین کی تربیت فرما دی، انہوں نے اللہ اس کے محبوب اور آخرت کے گھر کو پسند فرما لیا، محبوب علیہ السلام اپنی ذمہ داری ادا فرمانے کے لیے مسجد شریف میں تشریف لائے، آپ نے کاتبین وحی کو، اصحاب صفہ کو طلب فرمایا، سب کو اس پورے رکوع کا حافظ بنا دیا، کاتبین کو کتابت کروا دی، بتلا دیا یہ قرآن پاک کا فلاں مقام ہے، اس کو جس جگہ رکھنا ہے، آگے بھی ساری ذمہ داری ادا کر کے باری آ رہی تھی اس دن حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، محبوب ان کے در دولت پر نماز کے بعد تشریف لے، کچھ دیر جلوہ کر لینے کے بعد حدیث صحیح ہے جس کو امام ترمذی حسن صحیح سند کے ساتھ، امام نسائی صحیح سند کے ساتھ، امام احمد بن حنبل صحیح سند کے ساتھ تخریج فرما رہے، تھوڑی دیر بعد محبوب نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہماری پیاری لخت جگر، کیونکہ 3 پیاری صاحبزادیاں سن 2 ہجری 8 اور 9 ہجری میں وصال فرما چکی تھی، محبوب کی ذات بابرکات کا حصہ ایک ہی ہستی جلوہ گر تھی، سن 10 ہجری میں حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی نورانی ذات بابرکات، پر میں حضرت سیدہ کو پیغام بھیجے، وہ یہاں تشریف لائے، میرے پیارے علی پاک کو بھی ساتھ لے کر آئیں اور میرے پیارے حسنین کریمین کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ یہ چاروں ہستیاں محبوب کی بارگاہ میں، محبوب نے وہ برت خیبری خیبر سے منگوائی ہوئی چادر، یہ بڑی نفیس چادر تھی، قیمتی، وہ حضرت ام المومنین کے گھر میں بطور امانت رکھی ہوئی تھی، وہ لی، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی تہیں کھولی، ان چاروں ہستیوں پر بات کی تاکہ عملاً جو ہے وہ واضح کرے کہ اللہ پاک تو نے میری برکت کی وجہ سے، میری نسبت کی وجہ سے میری ازواج مطہرات کو تطہیر کا اعلیٰ مقام عطا فرما کے دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں سے دور فرما دی ہے۔ اللہ پاک میری ازواج کو تم نے محفوظ فرمایا اور میں تیرا محبوب ہوں، میں ان 4 ہستیوں کو اپنی چادر میں محفوظ فرما رہا ہوں، تو جیسے میں چادر میں محفوظ فرما رہا ہوں، میری دعا کی وجہ سے تو بھی ان پر کرم فرما کے ان کو تطہیر کا مقام عطا فرما کے تو بھی ان کو محفوظ تاکہ قول اور فعل میں موافقت پیدا ہو جائے۔ جب قول اور فعل میں مطابقت اور موافقت ہوتی ہے تو علماء فرماتے ہیں دعا اقرب الی الاجابت ہو جاتی ہے، اور محبوب کی ہر دعا ہی مقبول ہے، لیکن امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں تو ویسے ہی دعا کروں اللہ پاک قبول فرماتا ہے، لیکن دیکھو میں عملاً چادر ڈال کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان 4 ہستیوں کو بھی تطہیر کے مقام پر فائز کروانے کے لیے میں محبوب کتنی کوشش فرما رہا ہوں۔ لہذا چادر مبارک ڈالی، آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی اور دعا فرمائی، اے اللہ پاک میری نسبت کریمانہ کی وجہ سے آج تجھ کریم نے میری ازواج پر کرم فرما کے ان کو تطہیر کا اعلیٰ مقام عطا فرما کر دنیا کی ہر طلب اور خواہش ان کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دی، ان کے باطن اور دلوں کو اس طرح پاک فرما دیا جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وحامتی، اے اللہ پاک یہ 4 ہستیاں بھی میرے اہل بیت اطہار ہیں، وحامتی، اور باقی تمام اہل بیت اطہار کے مقابلے میں یہ 4 ہستیاں مجھے سب سے زیادہ مخصوص، سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہیں۔ اللہم اذہب عنہم الرجس، ان 4 ہستیوں کے دلوں سے بھی دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ کے لیے دور فرما، وطہرہم تطہیرا، اور ان 4 ہستیوں کے دلوں کو بھی اس طرح پاک فرما جیسے پاک فرمانے کا حق ہے۔
دوستو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے قرآن پاک کی وجہ سے کہ اللہ نے تطہیر کا سب سے پہلے مقام عطا فرمایا ہے تو حضرات امہات المومنین کو، اور پھر اس حدیث قصا خبر واحد پر بھی ہمارا پورا ایمان ہے جو صحت سند کے ساتھ موجود ہے کہ ازواج مطہرات کے بعد محبوب کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان 4 ہستیوں کو بھی تطہیر کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ کچھ حضرات ہیں جو قرآن پاک کا سیاق و سباق اور آیت تطہیر اور شان نزول دیکھ کر صرف حضرات امہات المومنین کے لیے تطہیر کا مقام مانتے، ان 4 ہستیوں کے لیے تطہیر کا مقام نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے ہم قرآن کے مضمون پر اضافہ نہیں کریں گے۔ ہمارے دور میں عموماً ایسے لوگ ناسبی ہیں، ایسے لوگ خارجی ہیں، اہل بیت اطہار کے مخالفین ہیں، اور اس کے مقابلے میں کئی حضرات ہوئے جو قرآن پاک کا نہ شان نزول دیکھیں گے نہ ہی وہ آیت تطہیر پوری پڑھیں گے، 60 سال ممبروں پر تقریریں کریں گے، لیکن 60 سالہ زندگی میں ان کے کسی عالم کو آیت تطہیر پوری پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ قرآن کو اپنے طریقے پر بدلنا چاہتے ہیں، خود قرآن کے مطابق نہیں ہونا چاہتے۔ نہ سیاق و سباق دیکھیں گے، نہ پوری آیت پڑھیں گے، نہ شان نزول، نہ آیت تطہیر کی پچھلی آیتیں، نہ اگلی آیتیں، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کریں گے، قرآن کی طرف جائیں گے ہی نہیں، صرف یہی مبارکات الفاظ لے لیں گے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور حدیث قصا حضور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث لیں گے اور کہیں گے جی تطہیر کا مقام ان 4 ہستیوں کو محبوب کی وجہ سے ہے اور محبوب کی ساری برکت ہے، لہذا 5 تن پاک میں پہلے محبوب کو اور پھر ان 4 آنے کی ہستیوں کو جلوہ گر فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ حضرات امہات المومنین کے لیے تطہیر کا مقام نہیں مانتے، صرف ان ہستیوں کے لیے یہ رافضی ہوتے ہیں۔ حضرات امہات المومنین کی بارگاہ اور عقیدت سے دور ہم جمہور علیہ السلام اہل سنت و جماعت قرآن پر بھی پورا ایمان ہے، فرمان مصطفیٰ علیہ السلام پر بھی کامل ایمان ہے۔ ہم قرآن کی وجہ سے حضرات امہات المومنین اور حدیث صحیح حدیث قصا کی وجہ سے ان 4 ہستیوں کے لیے اعلیٰ ترین تطہیر کا مقام، لہذا ہمارا تمام امہات المومنین، حضور مولا مرتضیٰ، حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ اور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، ان تمام کریم ہستیوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ دنیا کی کوئی طلب اور خواہش کبھی ان کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے تطہیر کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھئی تطہیر کا مقام مل ہی تب سکتا ہے جب آپ اہل سنت و جماعت کے اصولوں پر رہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اصول ہے کہ قرآن فرماتا ہے فعال لما یرید، اللہ پاک جس چیز کا اور کام کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے، دنیا کی کوئی چیز، کوئی طاقت رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتے۔ فعال لما یرید، آیت میں بھی ارادے کے لفظ ہیں، انما یرید اللہ، پکی بات ہے کہ اللہ ارادہ فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس چیز کے ارادے کا اعلان فرماتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے، صرف ارادہ ہی نہیں ہوتا، اللہ کر گزرتا ہے، وہ عملی طور پر وجود میں آ جاتی ہے۔ لہذا حضرات امہات المومنین اور 4 آلے ابا ہستیوں کو اللہ نے تطہیر کا اعلیٰ ترین مقام عملی طور پر دنیا میں حقیقتاً عطا فرما دیا ہے، اور یہ ہستیاں مقام تطہیر پر فائز ہیں۔ لیکن تمام کے تمام علماء اہل تشیع، آپ ان کی علم کلام کی کتابیں پڑھیں گے، جب اللہ کی صفات کی بات آئے گی تو وہ کہیں گے کہ اللہ اپنے ارادے کو پورا کرے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی بڑے فاضل کو لے آئیے، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور 20 علم کلام کی کتابیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اصول ہی نہیں ہے ارادہ الہی کے حوالے سے۔ اگر آج کوئی عالم اختلاف کرتا ہے، ہمیں دوئے ہمیں میدان، اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی یہی لگائی ہوئی ہے، مجھ فقیر کو بلائیں اور اس بڑے سے بڑے محقق کو آپ میرے سامنے بٹھائیں، اگر وہ نہ مانے کہ ہمارا عقیدہ اسی اصول پر ہے کہ اللہ اپنے ارادوں کو پورا کرے، یہ کوئی اللہ کے لیے ضروری نہیں۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ جو ارادہ فرماتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کو تطہیر کا مقام ملتا ہے تو سنی اصولوں پر ملتا ہے، دوسرے اصولوں پر کبھی ان کو عملی طور پر تطہیر کا مقام مل ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے اصول ایسے ہیں۔
या रसूल अल्लाह हक जारिया आप ये जितनी भी किताबें इस हवाले से हम सबको मुलाहजा फरमाएंगे। तो अलगरज हमारा तो अकीदा है कि आयत ततहीर का फैजान उन तमाम हस्तियों को अता हुआ है और ये ततहीर के आला तरीन मकाम पर फायज है। और यहाँ ततहीर का माना कोई मासूमियत या ऐसा नहीं होता जैसे हर दौर की, क्योंकि मकाम तालील में आयत में गिना है, सख्त अहकाम का सबब अल्लाह पाक इस मुबारक आयत में बयान फरमा रहा है। अल्लाह पाक ने हर रिज्स इन हस्तियों से दूर फरमा दिया है। ठीक है, इनके बातिन को ऐसा पाक फरमा दिया जैसे पाक फरमाने का हक बनता है। ये महफूज हस्ती है और रिज्स के कई मान है, लेकिन यहाँ जो पूरा रुकू नाज़िल हुआ था यौमिया खर्चे के हवाले से, तो दुनिया के असबाब, दुनिया की तलब और ख्वाहिश, वो रिज्स से मुराद है, अल्लाह ने हमेशा के लिए दूर फरमा दी। मेरे दोस्तों, मुझे बताइए चादर ततहीर में जो 4 हस्तियां अल्लाह पाक के महबूब अलैहि सलाम ने जलवागर फरमाई थी, उन 4 हस्तियों में पहली हस्ती तो हुजूर सैयदना मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात बाबरकत है। दूसरी करीम हस्ती जी वो हस्तियां जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत फरमाते हैं, सैयदा ज़ाहरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हमारे महबूब की जान की राहत है हुजूर सैयदा खातून जन्नत उम्मुल हसनैन सलामुल्लाह तआला अलैहा, ये दूसरी हस्ती थी। तीसरी हस्ती चादर ततहीर में महबूब अलैहि सलाम ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु को जलवागर फरमाया था। चौथी हस्ती चादर ततहीर में महबूब ने कौन सी हस्ती जलवागर फरमाया? आप लोगों के इल्म में है कि 4 हस्तियां चादर ततहीर में जलवागर फरमाकर ऊपर चादर मुबारक डाल के महबूब ने आयत ततहीर की तिलावत फरमाई थी और उनके हक में फिर दुआ फरमाई थी। अल्लाह पाक ये भी मेरे अहले बैत अतार है वहामती और बाकी तमाम अहले बैत अतार के मुकाबले में ये 4 हस्तियां मुझे सबसे ज्यादा प्यारी और महबूब है। इनसे भी हर रिज्स, दुनिया की हर तलब और ख्वाहिश दूर फरमा और इनके बातिन और दिलों को भी इस तरह पाक फरमा जैसे पाक फरमाने का हक बनता है। तो 3 हस्तियों के नाम तो मैंने बताया, पर रामा वालों चौथी हस्ती आप भी बयान कर दो। चौथी हस्ती कौन थी? हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहें बिल्कुल जायज़ है, रज़ियल्लाहु तआला कहें बिल्कुल जायज़ है, रहमतुल्लाह ताला अलैह कहें बिल्कुल जायज़ है। जितने भी कलिमाते तकरीम, कलिमाते दुआ, तरद्दी, तस्लीम, तकदीस, सब रवाए ये सब इन हस्तियों के लिए जायज़ है। सहाबा किराम के लिए भी जायज़ है। हम आपस में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आप पर सलाम हो, हम सब पर। नमाज में हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हमारे ऊपर भी सलाम हो, अल्लाह के सारे सालेहीन बंदों पर सलाम हो। तो सारे सालेहीन और मुझ जैसे पर हो सकता है नमाज में? हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अबू बकर अलैहिस्सलाम, उमर अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहि, क्यों नहीं हो सकता? क्या से जली का तकाज़ा है? और नस क्योंकि इसके खिलाफ आ रही है, तखसीस उर्फ की है, तखसीस शरई नहीं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलात और जनाब जो है हजरात सहाबा किराम और महबूब की निस्बत वाली हस्ती रज़ियल्लाहु वाले रख, ये तखसीस उर्फ की है। अगर बिल्कुल ही अनपढ़ सादा लोग हो, जहाँ खतरा हो कि अगर अलैहिस्सलाम कहेंगे तो ये तो किसी गैर नबी को नबी समझने लग जाएंगे, वहाँ उलमा पर लाजिम हो जाता है मसला वाज़े भी करें और वहाँ किसी गैर नबी अलैहिस्सलाम हस्ती के लिए अलैहिस्सलाम ना बोला करें, ताकि लोग किसी गैर नबी को नबी ना बनाए बैठे हो। वरना जहाँ असाबे इल्म दानिश भी मौजूद हो, पढ़े लिखे और हमारे दीनी मदारिस का, तो ये जो भाई की जुबान पर जारी हुआ कि चौथी हस्ती हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये हमारा इल्मी मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह और माफूज अलाजर वगैरह है, तो बिल्कुल जायज़ है। तो भाई बिल्कुल हमारे भाई ने ठीक जवाब दिया और सारे अजीजों ने। चौथी हस्ती चादर ततहीर में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात बाबरकत है। तो फिर हमारा तो अकीदा है कि आप अभी बचपन मुबारक में थे कि महबूब अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह ने आपको ततहीर का आला तरीन मकाम अता फरमाकर दुनिया की हर तलब और ख्वाहिश हमेशा हमेशा के लिए आपके दिल मुबारक से दूर फरमाई हुई है। लिहाजा दुनियादारी की कोई तलब और ख्वाहिश या हुकूमती ओहदों का लालच कभी इमाम अली मकाम के दिल मुबारक में पैदा ही नहीं।
یزید کی بیعت کا انکار وہ مارکہ حق کو باطل ہے، پورے نظام کو بدلا جا رہا تھا، نبی علیہ السلام کی امت کے ہر فرد کے بنیادی حق کو ختم کیا جا رہا تھا، شخصی نظام مسلط کیا جا رہا تھا۔ امام علی مقام میدان میں آ گئے۔ اللہ پاک حضور سیدنا امام علی مقام جیسی جذبہ حریت رکھنے والی ہستی، اگر آپ بھی خاموش ہو جاتے اور حالات سے کمپرومائز اور سختی نہ برداشت کرتے تو سارے ہی جب اسی طرح ہو جاتا تو امت کے لیے تو ظالمین اور موروثی نظام کے تحت ڈکٹیٹروں اور جناب دین بدلنے والوں اور دین کی روح کو ختم کرنے والوں کے خلاف عملی اقدام کے لیے کوئی عملی نمونہ ہی نہ رہ جاتا۔ اس لیے حضرت علامہ فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختے، اگر قرآن کی رمز جو انسانی آزادیوں کے حوالے سے اور اس وقت تک ہی ہمارا دین غالب رہ سکتا ہے جب تک اہل لوگ جو ہے وہ ریاست کے حکمران اور والی ہوا کریں گے، ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ولی امر غیر اہل، جب نااہلوں کے پاس معاملات حکومت ہیں تو ابکو علی الدین، اس وقت دین پر ہونے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ نااہل حکمران سب سے پہلی زد پہنچاتے ہیں، تو فرمایا میرے دین متین کے خلاف کرتا ہے۔ میرے دوستو، امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات، آپ کا احسان عظیم ہے کہ بے مثال قربانی دے کر آپ نے مصطفیٰ کو